شدت ہے. تو یہ 4 مہینے جو تھے زمانہ جاہلیت میں اس کا خاصا اہتمام کیا جاتا تھا. اس کی حرمت میں وہ تبدیلی کر لیا کرتے تھے. یہود بعض کا سال 12 مہینوں سے بڑھا دیتے تھے اور مقامی لوگ بعض کا لڑائی جاری رکھنا ہوتی تو اعلان کر دیتے کہ رجب اس سال حرمت والا نہیں ہے, اس کی بجائے ہم فلاں مہینہ حرمت والا قرار دیتے ہیں. یہ رد و بدل ان کے اندر موجود تھا. بہرحال وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے. بعض تو مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس قدر احترام کرتے تھے اگر سکے باپ کا قاتل بھی سامنے آتا تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے. تو یہ جو رجب مہینہ ہے یہ حرمت والا ہے. ہم اس میں پہلا حصہ یہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. رجب کا معنی ہی یہ ترجیب سے ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تعظیم. عرب اس مہینے کی کیوں تعظیم کرتے تھے؟ اس مہینے میں کچھ رسومات تھی جو عرب کیا کرتے تھے, اس لیے وہ بڑا احترام کرتے تھے. اس مہینے میں ان کا جو سب سے بڑا اور برا کام تھا وہ یہ کہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے, اور اس رسم کا نام عتیرہ, عین تا یہ را اور ہا, عتیرہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے اعلان نبوت فرمایا, پھر آپ نے لوگوں کی تربیت کی, یعنی اسلام آیا تو اللہ نے رسم عتیرہ کو حرام قرار دے دیا. صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1976 5473 دو مقام پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ, اسلام میں نہ تو فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے. عتیرہ یہ تھا کہ رجب کے مہینے کو خاص کر کے بت کے نام پر جانور ذبح کرنا, اور فرع یہ تھا کہ وہ اونٹ, گائے, بکری تینوں میں سے کسی ایک کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا اس کو بت کے نام پہ وقف کر دیتے تھے. جب وہ بڑا ہو جاتا, چرتا پھرتا رہتا, اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا, اس کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا, اس کا دودھ نہیں دھویا جاتا تھا, یعنی اپنے لیے, وہ تو ان کے نام پہ تو چلتا تھا, اس پہ سواری نہیں کی جاتی تھی. تو اسلام نے آ کے دونوں چیزوں سے منع کر دیا کہ جب آپ نے کوئی چیز کسی کے نام پر وقف کرنی ہے تو وہ صرف اللہ کا حق ہے, اس کے نام پر اس کو وقف کیا جا سکتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اس کو وقف نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو جانوروں کا ذبح کرنا ہے غیر اللہ کے نام پر, تو فرمایا یہ بھی اجازت نہیں ہے. عتیرہ رسم کا دوسرا نام رجبیہ بھی تھا. اب یہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المائدہ میں بھی اس کا ضمناً تذکرہ فرمایا, جس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والی چیزوں کے ساتھ یہ جو عتیرہ جیسی رسومات ہیں ان کا رد کیا. اور سورۃ المائدہ کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اللہ رب الجلال والاکرام وہیں سے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اور اس کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں حرمت, حرام کر دی گئی ہیں, علیکم المیتہ, مردہ جانور, والدم, خون, ولحم الخنزیر, سور کا گوشت, وما اہل لغیر اللہ, اور وہ جانور بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے, والمنخنقۃ, گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور بھی حرام ہے, والموقوذۃ, جس کو چوٹ لگ جائے, چوٹ لگ جانے سے مرنے والا جانور بھی حرام ہے, والمتردیۃ, گر کر مر جانے والا جانور, والنطیحۃ, جو جانور آپس میں لڑ رہے ہوں, ایک کا سینگ دوسرے کو لگ جائے اور اس وجہ سے وہ مر جائے, یہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع الا ما زکیتم, جس کو درندہ پھاڑ کھائے, ہاں اس کے مرنے سے پہلے اگر تم ذبح کر لو تو یہ تمہارے لیے حلال ہے. اور پھر ان حرمت والی جگہوں کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ میں وما ذبح علی النصب, وہ جانور حلال ہو, تندرست ہو, بہترین ہو, لیکن تم نصب غیر اللہ کے نام پر
خانوں پر، بت خانوں کے باہر ذبح کی جگہ بنائی گئی تھی، وہاں تم اسے ذبح کرو تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔